بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل۔ دو بڑوں کے بچوں نے اپنی ہی حکومت پر وار کیا ہے اور دو بڑوں نے ایک دوسرے کے جو ہے نا تقریباً کپڑے اتارنے میں کوئی کسر نہیں رکھی۔ جناب بلاول بھٹو صاحب نے آج پھر نوڈیرا میں خطاب کیا اور کہہ رہے ہیں کہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے، اس وقت جو ملک کے حالات ہیں وہ کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ یہ وہی بلاول بھٹو ہیں جن کی جماعت نے جو ہے وزیر اعظم کا نام دیا تھا شہباز شریف صاحب کا۔ وزیر اعظم بلاول بھٹو اگر آپ بھول گئے ہیں تو اس وقت آپ کے نامزد کرتا ہے، آپ کی پارٹی نے سپورٹ کی، وہ ملک کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں، اور دوسری طرف جو ملک کا سب سے بڑا آئینی عہدہ ہے وہ ہے صدر مملکت کا۔ تو وہاں آپ کے پاپا جانی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے جو بھی میسج دینا ان کو دیں کہ ملک اس وقت نازک دور سے گزر رہا ہے، کیونکہ لوگوں کے سامنے اب یہ جو آپ کا منجن ہے یہ بکتا نہیں ہے۔ لوگ اب آئین کے آرٹیکل سے لے کر نا ہر معاشی ہندسوں تک جو بھی اوپر سے نیچے چیز ہوتی ہے نا سب جانتے ہیں ملک نازک دور سے گزر رہا ہے، 75 سال سے نازک دور سے گزر رہا ہے۔ اور دوسری طرف وزیر اعظم صاحب کے سپتر جو ہیں، جو صاحبزادے ہیں، جو وزیر اعلیٰ پنجاب بھی بنے تھے، ان سے سوال کیا گیا کہ آپ وفاق میں کیوں نہیں آئے جی، آپ اپنے پاپا کی کابینہ میں وزیر کیوں نہیں بنے، اور اگر وزیر نہیں بنے تو کیا آپ کی نظر پنجاب کی وزارت اعلیٰ پر ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں جی، میرا نظر جو ہے وزارت اعلیٰ پر نہیں ہے، میری نظر جو ہے نا وہ آسمان کی طرف ہے۔ ماشاءاللہ سے بڑی لاجیکل انہوں نے بات کی، سب کی نظریں آسمان کی طرف ہی ہیں بھائی، جو اس ملک کے حالات ہیں۔ کہتے کہ آج میڈیا سے گفتگو کی اور حمزہ شہباز صاحب فرماتے کیا پورے کا پورا ایک سنٹینس میں ہی، جیسے بلاول نے چارج شیٹ کیا نا کہ ملک کے حالات اچھے نہیں، ایسے ہی حمزہ شہباز نے بھی چارج شیٹ ہی تقریباً کیا ہے کہ یہ جو حکومت ہے نا اس کے بارے میں۔ حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ حکومت اتحادی جماعتوں سے مل کر معاشی بحالی کی کوشش کر رہی ہے۔ لاہور میں میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے حمزہ شہباز نے کہا کہ حکومت ابھی قائم ہوا ہے، اس کی کارکردگی سے متعلق کچھ کہنا قبل از وقت ہے، آنے والے وقت میں انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ سیاست عہدوں سے نہیں کی جاتی، سیاست اللہ کی مخلوق کی رضامندی کے لیے کی جاتی ہے، انہیں راضی کرنے کا نام ہے۔ ایک صحافی کی جانب سے حمزہ شہباز سے سوال کیا گیا کہ آپ نے وفاقی حکومت میں کوئی وزارت نہیں لی، کیا آپ کی نظریں پنجاب پر ہیں؟ حمزہ شہباز نے بڑے تفکرانہ انداز میں کہا نہیں جی، میری نظر جو ہے نا وہ پنجاب پر نہیں بلکہ میری نظریں آسمان پر ہیں۔ اس کے علاوہ جناب وہ فرماتے ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے تقریباً ایک ماہ ہو گیا، مسلم لیگ نون دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر معیشت کو ٹھیک کرے گی۔ معیشت کے لیے سیاسی استحکام ناگزیر ہے، ہر پاکستانی یہ چاہتا ہے معیشت اپنے پاؤں پر کھڑی ہو۔ معیشت کے لیے ساری قوم کو اکٹھا ہونا چاہیے، قائد اعظم کا پاکستان بنانا ہے جہاں عوام کو خوشحالی ملے گی، عزت خدمت کی سیاست سے ملتی ہے، لوگوں کی خدمت کرنا اولین فرض ہے۔ حکومت ابھی قائم ہوئی، حکومت کی کارکردگی کیسی ہے یہ کہنا قبل از وقت ہے، آنے والے وقت میں انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گے۔ حمزہ شہباز صاحب تسی بھی پنجابی ہو تو میں بھی پنجابی ہوں۔ پنجابی میں ایک بڑی پیاری مثال ہے، جو آپ نے کہا نا کہ ابھی قبل از وقت ہے، نہیں، پنجابی میں کہتے ہیں پتر کبوتر پنگوڑے پہچانے جاتے ہیں، یعنی کہ جو کچھ بھی ہے نا وہ پتہ چل جاتا ہے۔ آپ کی 16 ماہ کی پہلے بھی حکومت تھی، کاکڑ صاحب کی حکومت بھی ماشاءاللہ آپ کی کنٹینیوٹی تھی، فواد احمد فاضل فواد آہد چیمہ صاحب، یہ سارے کس کی حکومت میں کس کا حصہ تھے؟ یہ آپ کی حکومت سے کنٹینیو کرتے ہوئے آگے آئے تھے، اور اب بھی وہی حکومت ہے۔ صرف 70 ارب روپیہ قوم کا لگا ہے۔ شہباز شریف گئے تھے، کاکڑ صاحب آئے تھے، کاکڑ صاحب گئے ہیں، پھر شہباز شریف آئے ہیں، کیونکہ مینڈیٹ چوری ہو چکا، جن لوگوں کو ووٹ ملا تھا وہ حکومت میں نہیں آئے، ان کی بجائے آپ حکومت میں آئے، آپ پر الزام لگا کہ پی ٹی آئی کی 80 سے زیادہ سیٹیں آپ نے چھینی، پھر مخصوص نشستیں آپ نے چھینی، اور اس کے بعد سینٹ پر بھی قبضہ کیا، وزارت عظمیٰ اور وزارت اعلیٰ پر بھی قبضہ کیا۔ یہ تو پی ٹی آئی ہر فورم پر یہ واویلا کر رہی ہے، کچھ سیٹوں پر ریکاؤنٹنگ ہو رہی ہے، کچھ سیٹوں پر الیکشن ٹریبونل میں کیس چلے گئے ہیں، کچھ پر رزلٹ ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں، کچھ جو جیتی ہوئی سیٹیں ہیں ان پر دوبارہ ڈاکہ ڈالا، جیسے عبدالرحمن کانجو صاحب کی سیٹ ہے، کل ایک سیٹ واپس پی ٹی آئی کو جو چھینی تھی وہ واپس مل گئی تھی، گجرانوالہ والی، لیکن یہ ابھی کاروائی رکی نہیں ہے، یہ کاروائی کنٹینیو اس وقت ہے۔ آج جو اہم ترین چیز ہے، دو مسلم لیگ نون کے جید سیاستدان ہیں جن کا ذہنی توازن ایک کا ٹھیک ہو گیا، ایک کا بھی ٹھیک ہونا۔ جناب جاوید لطیف صاحب اور رانا ثناء اللہ ہر شو میں آج کل، آپ پتہ نہیں ٹی وی شوز دیکھتے ہیں کہ نہیں، لیکن ہر ٹاک شو میں یہ دو صاحبان ضرور ہوتے ہیں۔ جاوید لطیف صاحب نہیں ہوں گے تو جناب رانا ثناء اللہ صاحب ہوں گے، رانا ثناء اللہ صاحب نہیں ہوں گے تو
پھر زبیر صاحب ہوں گے، اور یہ ساری چھترول نون لیگ ہی کر رہے ہیں طریقے سے. اب یہ دو صاحبان جو ہے نا تقریباً آمنے سامنے آ گئے ہیں، کھل کے ایک دوسرے پر انہوں نے تنقید کر دی ہے. اس سے پہلے پنڈی کے حنیف عباسی صاحب، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ 70,000 ووٹ سے وہ ہارے تھے، ماشاءاللہ سے وہ لیڈ لے کے جیت کے سامنے آئے. ان کی سیٹ بھی خطرے میں، پتہ نہیں کب الیکشن ٹریبونل میں وہ اشفاق صاحب جو ان کے مد مقابل تھے وہ کیس لے کے جاتے ہیں، اور کب اس کا فیصلہ ہوتا ہے. ان کی بھی جو ہے نا وہ ڈاما ڈول سیٹ ہے پنڈی والی. اب جو ہے خبر گمن صاحب جو ہیں ان کا تجزیہ میں بھی سنتا رہتا ہوں، بڑے اچھے دوست ہیں اور بڑے اچھے سیاست پر تبصرے ان کے ہوتے ہیں. کل کاشف عباسی صاحب کے شو میں تھے، بڑی پیاری بات انہوں نے کہا جی کہ سیاست ملک کی تبدیل ہو چکی ہے، جو کچھ ہے نا لوگوں نے جس کو ووٹ دیا سب اسی کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور وہ ہے عمران خان. عمران خان کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ وہ ڈر کے بھاگ جائے گا، چھپکلی سے ڈرتا ہے، جیل نہیں کاٹ سکے گا، کیا کچھ کہا جاتا تھا، بڑا نازک بچہ ہے، پلا ہوا ہے، نازوں میں پلا ہوا ہے، لیکن اس نے ڈٹ کر دکھا دیا. اب شاید ان کو باور ہونا شروع ہو گیا کہ وہ ان سے بہتر سیاستدان بھی ہے. کیونکہ جب ان سے سوال ہوا جویل لطیف صاحب سے، کاشف عباسی صاحب کے پرسوں یہ شو میں تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہاں کیا حال ہے، ٹھیک ہے، ہن سکون ہے. انہوں نے کہا سکون کہاں جی. تو پھر کاشف عباسی صاحب نے انہیں کہا تھا کہ عمران خان صاحب تو کہتے تھے کہ سکون قبر میں ہے. تو یہی جویل لطیف صاحب تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہاں اب ہمیں بھی لگتا ہے کہ سکون صرف قبر میں ہے. خبر گمن صاحب نے اشارہ کیا، ان کی ریسرچ تھی، ان کی آبزرویشن تھی رانا ثناء اللہ صاحب کے بارے میں. انہوں نے کہا جی کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو یہ ادراک ہو گیا ہے کہ عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے، وہ جھکا نہیں، اس نے کوئی ڈیل نہیں لی، وہ جو عوام سے وعدہ کر رہا تھا وہ اس کے ساتھ قائم دائم ہے. اب جویل لطیف صاحب اور رانا ثناء اللہ، ان کی آپس میں خطم خطہ شروع ہو چکی ہے، لڑائی کھل کے لڑائی شروع ہو گئی ہے. ایک نے کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. پیار محبت میں دھوکے ہوتے رہتے ہیں. اب سنیے، پہلے سنتے ہیں جناب جویل لطیف صاحب کو، جہاں سے ڈور کا پہلا سرا جو ہے نا پکڑا جاتا ہے. کہتے ہیں یہ تھے فہد حسین صاحب کے شو میں ایک نیوز پر. بدقسمتی ہے کہ نہ فیئر فری الیکشن ہوتے ہیں، نہ حکومت کوئی بھی وقت کی ہو اس کو فیئر فری اپنی آزادی سے پالیسی بنانے دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے آئے روز گرداب میں پھنستا جا رہا ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی اگر بات کہہ دے تو پھر فہد حسین صاحب جیسے سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ کو پریشانی کیا ہے. تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ کیا میں پاکستانی نہیں ہوں؟ اور کیا پھر آج میں سچی بات اگر نہیں کہوں گا تو پھر میں سچا سیاسی ورکر نہیں ہوں، اور اگر کہوں گا تو پھر لوگ اس کو سنیں گے بھی. پک اینڈ چوز ہوا ہے، یعنی کچھ لوگوں کو جتایا گیا ہے، کچھ لوگوں کو ہرایا گیا ہے، اور اس طریقے سے حکومت بنائی گئی ہے. تو حکومت اسی طریقے سے گئی ہے. تو یعنی آپ یہ مینٹین کر رہے ہیں کہ آپ کی جماعت کی حکومت بنتی نہیں تھی، بنوائی گئی ہے. دیکھیں یہ بات فہد حسین حقیقت ہے کہ ہمارے پاس جو 8 فروری کے نتائج تھے اس کے مطابق اکثریتی جماعت ہم نہیں ہیں. 8 فروری کے انتخابات کے نتائج کے مطابق ہم اکثریتی جماعت نہیں ہے، یعنی کہ ہمارا حکومت پر حق نہیں تھا. یہ بول چکے کیونکہ یہ اپنی سیٹ ہار چکے ہیں. تو ان کے جواب میں رانا ثناء اللہ صاحب وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ تھے محمد مالک صاحب کے شو میں، اور وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں ان کے بس سنیے اور سب دنیا. کچھ دن پہلے ایک عجیب بات کی جویل لطیف صاحب نے، اور اس نے ایک نیا بحث چھیڑ دی. جو خواجہ سعد رفیق کے حلقے میں الیکشن ہوا بالکل ٹھیک ہوا. میرے حلقے میں کوئی ٹارگٹ کلنگ نہیں ہوئی، کوئی جو ہے وہ کسی نے کسی کو ہرایا نہیں ہے. جو ووٹ پڑا ہے اس کے مطابق اس کا رزلٹ آیا، میں نے اس کو تسلیم کیا. جویل لطیف صاحب تسلیم نہیں کر رہے اس بات کو، اور وہ اس کا کوئی نہ کوئی ادھر ادھر سے جو ہے نا وہ اپنے طور پہ جواز پیش کر رہے ہیں. یہ بات 100% نہیں 10,000% غلط ہے. کوئی ایسی موو نہیں تھی، کوئی ایسی موو نہیں ہوئی. جو لوگ ہارے ہیں بالکل ہارے ہیں، وہ کسی کو نہیں ٹارگٹ کیا گیا. جو رزلٹ آیا بالکل صحیح آیا. کچھ دن پہلے جناب یہ دو مسلم لیگ نون کے جید قسم کے سیاستدان ہیں، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی رانا ثناء اللہ جب ندیم ملک کے شو میں تھے وہاں بھی انہوں نے یہی بات کی. ندیم ملک صاحب سارے بیٹھنے کو تیار ہیں، ایک آدمی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. اس سے پہلے بھی مواقع آتے رہے ہیں، حکومت بھی اس کو دے دے پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا. پھر بھی ایک اور نئی تباہی. سر حکومت تو اس کا حق بنتا تھا، اس سے بلے کا نشان چھیننا بھی زیادتی تھی، اور بعد میں وہ لیڈنگ پارٹی وہی تھی. آپ اس کو اچھا کہیں نہیں تو بنائے نا، وہ حکومت بنا لے. نہیں
سن لینا، وہ حکومت بنا لینا، کون کہتا ہے اسے حکومت نہ بنائے؟ اس کی اکثریت ہے، وہ حکومت بنائے۔ یہ دونوں صاحبان نے الیکشنز پر اور پی ٹی آئی کے مینڈیٹ پر خود سوالات اٹھائے ہیں اور مان لیا ہے کہ اکثریتی جماعت جو تھی الیکشن میں وہ مسلم لیگ نون نہیں بلکہ پاکستان تحریک انصاف تھی، اور اس کا حق بنتا تھا حکومت وہ بنائے۔ جو ہارا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ الیکشن ٹھیک ہوئے ہیں، جو ہارا ہے مسلم لیگ نون کے 2 ہی بندے ہارے ہیں، دونوں کہہ رہے ہیں ٹھیک ہو رہا ہے، ایک کہہ رہا ہے غلط ہو رہا ہے۔ وہ اعتراض رانا ثناء اللہ کر رہے ہیں کہ جناب جویل لطیف صاحب جو ہیں وہ غلط بات کر رہے ہیں، جویل لطیف صاحب کیونکہ ہار گئے ہیں، ان کو دکھ جو ہے بہت زیادہ ہے، اور وہ جویل لطیف صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اکثریتی جماعت ہماری نہیں تھی، ہمارا حکومت پہ حق نہیں بنتا تھا۔ جب ان سے ندیم ملک صاحب نے سوال کیا ہے کہ آپ تو اکثریتی جماعت نہیں تھے، اکثریتی جماعت تو عمران خان کی تھی، اس کا حق بنتا تھا حکومت پر، تو آگے سے تنزیہ کہتے ہیں کہ وہ بنا لیتے حکومت۔ بھائی کیسے بنا لیتے حکومت؟ آپ جن کے ساتھ کھڑے تھے ان لوگوں نے حکومت نہیں بنانے تھی، اس میں پہلا رول جو ہے پیپلز پارٹی کا ہے، جس کے سپتر جو صدر مملکت کے بیٹا صاحبزادے صاحب آج فرما رہے ہیں نا کہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے، ہم حالات اچھے نہیں ہیں۔ ادھر سے حمزہ شہباز کہہ رہے ہیں کہ بھی حالات بہتر نہیں ہیں، وہ قبل از وقت ہے حکومت کے متعلق کچھ کہنا۔ تو بھائی اس وجہ سے کیونکہ آپ نے جو اینٹیں چوری کر کے جو گھر بنایا نا وہ ہلنا شروع ہو گیا، وہ اینٹیں صحیح نہیں ہیں۔ آپ نے لوگوں کا ووٹ چوری کیا، لوگوں کا مینڈیٹ چوری کیا ہے، اس کے بعد آپ نے عہدوں پر قبضہ کیا ہے، اس کے بعد آپ کی آپس میں لڑائی جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر زبیر صاحب کو دیکھ لیں، مفتاح اسماعیل کو دیکھ لیں، شاہد اقان عباسی کو دیکھ لیں، جناب وہ کے پی سے جو تھے عباسی صاحب، وہ پھر یہ جویل لطیف صاحب آج کل بہت زیادہ بول رہے ہیں، رانا ثناء اللہ بھی بول رہے ہیں، رانا ثناء اللہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ سب سے بڑی میجارٹی جو تھی وہ عمران خان کو ملی تھی، عمران خان ٹوٹا نہیں ہے، عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے، اس کو ادراک ہو رہا ہے۔ دوسری طرف یہ مان بھی رہے ہیں کہ یہ لوگوں کا مینڈیٹ لے کر نہیں آئے، لیکن اس کے باوجود ڈیٹ پن دیکھیں، ڈٹائی دیکھیں کہ یہ ٹونٹ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو جو نوچ بھی رہے ہیں اور کپڑے بھی اتار رہے ہیں اور ننگے بھی خود ہی ہو رہے ہیں، کیونکہ سچ کبھی بھی چھپتا نہیں ہے، سچ ہمیشہ باہر آ کے رہتا ہے، اور راحت اسی صورت میں ملتی ہے جب آپ سچ بولیں گے اور سچ کے ساتھ آپ کھڑے ہوں گے۔ جس کا مینڈیٹ ہے اس کو واپس کریں گے، اس کی حکومت ہوگی۔ تو وہ جو کہہ رہے تھے نا کہ یہ حکومت میں آ کے پھر بدلے لے گا، حکومت میں آ کے قانون کی عملداری کے لیے پی ٹی آئی نے پہلے بھی، عمران خان نے پہلے بھی یہی نعرہ لگایا تھا کہ قانون اپنا راستہ خود لے، کسی کو ذاتی رنجش یا ذاتی جو ہے نا وہ تنقید کا یا وہ جو ہے نا بدلے کا وہ نشانہ نہیں بنایا گیا تھا۔ اب سب سے بڑی مثال اس ملک کے سامنے 25 مئی والے ظلم کیا ہے۔ 25 مئی کو جب خواتین پر، بچوں پر ظلم ہوا، کچھ جانیں گئیں، اس کے بعد عمران خان کو جب پنجاب میں دوبارہ حکومت ملی تو وہی عمران خان تھا جس نے ظلم کے باوجود جب پاور میں آیا تو اس نے عام معافی کا اعلان کیا۔ اب بھی ان کی طرف سے میسج آ گیا تھا کہ جب ہم حکومت میں آئیں گے، باہر آؤں گا میں، تو ہماری جماعت کی طرف سے فتح مکہ ٹائپ کا ماڈل ہوگا کہ سب کے لیے عام معافی ہوگی، میں کسی کو اپنی ذاتی دشمنی کا نشانہ یا سیاست کا نشانہ نہیں بناؤں گا۔ تو آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں مزید یہ جو واقعات ہیں، یہ سٹیٹمنٹس ہیں، کیا رخ اختیار کرتی ہیں۔ اس ویڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ کرامت مغل کو اجازت دیجیے اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔